اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 کی آیت شریفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اذا سألک عبادی، اے حبیب جب سوال کرتے ہیں آپ سے میرے بندے، آپ سے میرے بندے انی میرے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اذا سألک عبادی انی، اے حبیب آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں عبادی میرے بندے انی میرے بارے میں۔ کتنی محبت اللہ تعالیٰ کی، بے انتہا محبت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کیسا لگائیں گے ہم ایسے گناہ گار بندے؟ وہ پروردگار عالم، اس کی محبت۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے ان کو فإنی قریب، ان سے بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی، اجیب قبول کرتا ہوں دعوت الداعی، دعا کرنے والے کی، داعی منے دعا کو، اذا دعانی جب وہ دعا کرتا ہے، فلیستجیبوا لی اور اس کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں، ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون ان کو چاہیے کہ میری دعوت کو قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں، ہدایت پر چلیں۔ تو اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ کی کتنی محبت بندوں سے ہے، اس کا ہم کچھ تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنا چاہنے والا پروردگار، اتنا چاہنے والا رب۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دعا عین عبادت ہے۔ پھر بطور دلیل آپ نے قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی، وقال ربکم ادونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم وآخرین۔ ارشاد ہے قال ربکم، کہتا ہے فرماتا ہے تمہارا رب، ادونی استجب لکم تم مجھ سے دعا کرو، مجھ سے پکارو، استجب لکم میں تمہارے لیے اس کو قبول کرتا ہوں۔ تو غور کریے کہ قبولیت کے وعدے کے ساتھ دعا کا حکم دیا گیا۔ پھر آگے ارشاد ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور وہ بندے جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے، جو لاپرواہی کرتے عن عبادتی سے، سیدخلون الجہنم والآخرین تو وہ عنقریب جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ تو یہاں پر ان عبادتی ہے، میری عبادت سے، تو دعا کو اس آیت شریفہ میں عبادت کہا گیا ہے، دعا ہی عین عبادت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا ہی عبادت کا مغز ہے۔ پھر ایک جگہ آپ نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عین عبادت ہے۔ تو دعا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پکارنا، اللہ سے مخاطب ہونا، اور دعا ہی وہ ایک عظیم کن عبادت ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے راست مخاطبت کا شرف حاصل ہے بندے۔ تو اللہ سے مخاطب ہونے کا شرف، ارے دروازہ مخاطب ہونے کا شرف ہے۔ دعا ہی ایک ایسی عبادت ہے جسے اپنے پروردگار سے بندہ راست مخاطب ہوتا ہے۔ اور ہمارے اسلام میں، ارے یہاں آواز آ رہی ہے، اجی آواز آ رہی۔ اس آیت شریفہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک دن صحابہ کی جماعت نے جذبہ عشق مولا میں بے قرار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہمارا رب کہاں ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو قرب کی خوشنودی سنائی کہ ان کو ایسا مقام قرب ہے جو اپنے رب کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ تو بندے کو سب سے قریب کی منزل جو نصیب ہوتی ہے وہ دعا میں ہوتی ہے، کیونکہ بندے کی دعا ایک ایسی چیز ہے جو غفلت کو دور کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ دعا حل عرض حاجت ہے، اور اجابت یہ ہے کہ پروردگار اس کو قبولیت کے ساتھ لبیک کہتا ہے۔
लब्बे का अबदी फरमाता है। तो अल्लाह ताला का लब्बे का अबदी फरमाना, इससे बढ़कर एक मोमिन बंदे के लिए क्या खुशी की बात। और दुआ ही एक ऐसी इबादत है जिसके कबूल नहीं होने का सवाल ही नहीं है। हदीस शरीफ में है कि अल्लाह जब बंदा दुआ करता है अल्लाह ताला से, तो अल्लाह ताला अपने बंदे को खाली हाथ नहीं लौटाते। तो अल्लाह ताला को हया आती है कि मैं अपने बंदे को किस तरह खाली हाथ लौटाऊं। तो दुआ के बारे में लिखा है कि जो चीज मांगी जाती है कभी वो अता कर दी जाती है, और कभी थोड़ा ताखिर से अता कर दी जाती है मसलहत से, या कभी उसके बदले में कोई बला जो उस पर आने वाली है वो टल जाती है। कभी अल्लाह ताला उससे बेहतर चीज अता फरमा देते हैं, मगर दुआ तो खाली जाती ही नहीं। और अगर दुनिया में उसका बदला नहीं मिला, कोई अल्लाह ताला अता ना करे किसी मसलहत से, तो लिखा है उसके बारे में कि अल्लाह ताला आखिरत में उसको इतना देगा। वो जब अल्लाह ताला उस बंदे से फरमाएगा कि तूने दुनिया में इतनी दुआएं मांगी थी और इतनी दुआएं कबूल हो गई, और मसलहत से बाद दुआएं कबूल नहीं हुई, उसका बदला ये है, इतना दिया जाएगा कि बंदा ख्वाहिश करेगा कि काश मेरी एक दुआ की कबूल ना होती तो अच्छा। मतलब ये होगा कि दुआ खाली जाती ही नहीं, दुनिया में आखिरत में उसका इस तरह बदला दे दिया जाता है। तो हम जो भी इबादत करते हैं हमको कबूलियत का उसका हमको यकीन नहीं रहता, मगर दुआ ही एक ऐसी इबादत है जो जरूर अल्लाह ताला अपने फजल से कबूल फरमा देते हैं। बंदा जब अपनी आजिजी के साथ अपनी हाजत अपने रब के हुजूर पेश करता है और उसके जब दुआ करते रहता है, तो दुआ को जो मुख्तलिफ इबादत कहा गया उसकी एक खास वजह ये है जो हदीस शरीफ के अल्फाज नहीं है। वजह यह है कि हम जो भी इबादत करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, तो नमाजों में कितनी भी कोशिश के बावजूद थोड़े ना थोड़े कुछ ना कुछ ख्यालात आते रहते हैं। ऐसा ही अगर कोई बंदा तिलावत कुरान करता है तो तिलावत कुरान में भी दूसरे ख्यालात आते रहते हैं। तस्बीहात पढ़ता है तो भी दूसरे ख्यालात आते रहते हैं। मगर दुआ एक ऐसी बात है कि उसमें दूसरे ख्यालात कुछ नहीं आते, बल्कि बंदा पूरी तवज्जो के साथ अपने रब की तरफ मुतवज्जे रहता है। ये जानकर रहता है अपने रब की तरफ मुतवज्जे कि वो खादिर मुतलक है, वो हर चीज दे सकता है। और ये यकीन के साथ बंदा दुआ करता है, अपने रब की तरफ मुतवज्जे रहता है। और दुआ में बंदा अपनी आजिज़ी और इनकिसारी को जाहिर करता है कि अपने इजहार बंदगी होता है, पूरी तरह से इजहार बंदगी होता है। और जिस वक्त बंदा अपने रब की तरफ मुतवज्जे होकर या रब्बी कहते रहता है, तो अल्लाह ताला को बंदे की ये अदा बहुत पसंद आती है कि अल्लाह ताला को ये इबादत बहुत ही पसंद है कि बंदा अपने रब की तरफ मुतवज्जे होकर या रब्बी कहकर उसको पुकारते रहता है। तो अल्लाह जिसका दुआ करने का हुक्म कुरान में दिया गया है, और जो जमीन पर जो सबसे पहले इबादत हुई है वो इबादत दुआ ही थी। जिस वक्त आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में उतारे गए तो सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ फरमाई, जिसका जिक्र कुरान में भी है, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। तो सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी जमीन पर आने के बाद। और यह भी लिखा है कि जब आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो दुआ में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक नाम का वास्ता दिया। तो आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, परवरदिगार मुझे नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से मुझे बख्श दे। तो अल्लाह के पास से आवाज आई कि ये नाम तुमने कहाँ से सीखा। तो आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, इलाही जिस वक्त मेरे जिस्म में जान आई तो मैं आंख खोलकर देखा तो अर्श पर तेरे नाम के साथ जो नाम लिखा देखा, अर्श पर लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं समझा कि जो नाम को आप अपने नाम के साथ रखे हैं वो जरूर आपके पास महबूब है, मकबूल है, इसलिए मैंने ये नाम का वास्ता दिया है। तो ये नाम का वास्ता दिया है, तो अल्लाह ताला के पास से जवाब है कि हाँ तुमने सही समझा कि मेरे पास सबसे ज्यादा महबूब तरीन वही ज़ात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो हमको दुआ में वसीला भी लेना चाहिए, और वसीला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लेना चाहिए, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
اسم پاک، یہ اللہ نام پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے میری مغفرت فرما دے، یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میری دعا کو قبول فرمایا۔ تو لکھا ہے کتابوں میں اس طرح کہ جب دعا میں وسیلہ لینا بھی ثابت ہے بہت سی احادیث مبارکہ سے، تو دعا میں وسیلہ لینے کا حکم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم کو کئی جگہ قرآن میں دعا کرنے کا حکم بھی دیے ہے اور دعا کرنے کا طریقہ بھی سکھائے ہیں، جیسا کہ سورہ اعراف میں ارشاد ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، یعنی اپنے پروردگار کو گڑ گڑا کر چپکے چپکے سے پکارو۔ تضرع مانے گڑ گڑا کر پکارنا، خفیہ مانے آہستہ آہستہ پکارنا، آہوزاری کرتے ہوئے پکارنا۔ تو ہم کو چاہیے کہ اپنے پروردگار سے ہم ہر وقت نہیں، اور یہ سوچنا دل میں رکھنا چاہیے کہ نہیں معلوم ہمارا وقت کب ہے، تو اس لیے کہ ہم کو تو ہمارے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور ہم تو اللہ کے بہت سے ہم بے حساب نافرمانیاں ہم سے ہوتی رہتی ہیں، انجانے میں بھی ہوتے رہتی ہیں، تو ہم کو معاف کرنے والا صرف ہمارا رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف گڑ گڑا کر، تو یہ قرآن کے الفاظ ہیں گڑ گڑا کر چپکے چپکے سے پکار، تو اللہ جب کوئی بیمار پکارتا ہے مصیبت تڑپ تڑپ کر، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ دعا کے اصل معنی تو پکارنے کے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اپنی حاجت کے لیے اپنے رب کو پکارا جائے۔ سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو ایسا رب جو غنی ہے، جو بے نیاز ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے، مگر پھر بھی وہ ہم سے یہ مخاطب ہوتا ہے کہ تم پکارو، میں قبول کرتا ہوں تمہارے پکارنے سے۔ تو ہم کیسے غفلت کے بندے ہیں، کیسے غفلت میں ہیں کہ اپنے رب کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اور دعا میں جو کیفیت بندے کی رہتی ہے وہ کیفیت دوسری عبادت میں نہیں رہتی، حالانکہ ہر عبادت میں ہونی چاہیے، مگر ہم گنہگار ہیں، ہم کہ دعا میں بندہ پوری توجہ کے ساتھ اپنے رب کی طرف متوجہ رہتا ہے، اور یہی عبادت کی جان ہے کہ بندہ پوری توجہ سے اپنے پروردگار کی طرف متوجہ، قادر مطلق سمجھ کر متوجہ رہے۔ اور دعا کے بارے میں حدیث شریف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا سے زیادہ عزت والی چیز کوئی عبادت نہیں ہے۔ دعا تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے، دعا ہر مصیبت کو روکنے والی ہے، تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدلتی سوائے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، یعنی دعا مانگنے کی توفیق دے دی گئی، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ جو دعائیں مانگی جاتی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی عافیت مانگی جائے۔ بعض احادیث میں اس طرح ہے کہ جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے۔ جیسے صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم اللہ سے دعا مانگو تو قبولیت کا یقین رکھ کر مانگو، غفلت کرنے والوں کی دعا اللہ کے پاس قبول نہیں ہوتی ہے، غفلت اور بے توجہی سے دعا مانگنے والوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا قضا و قدر سے بچنے سے بچاتی ہے، کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی جو نازل ہو چکی ہے، اس مصیبت میں جو ابھی نازل نہ ہوئی بے شک بلا نازل ہونے کو ہوتی ہے، اتنے میں دعا اس سے جا ملتی ہے، اور دونوں میں کش بکش ہوتی رہتی ہے، اور انسان بلا سے بچ جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے دعا مانگنے سے بلائیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہو جاتے ہیں، جیسا کہ الفاظ ہیں لم ید اللہ غضب علیہ، یعنی اللہ تعالیٰ جس سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو بندگی ہے جو اللہ تعالیٰ کو خوشنودی کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حدیث شریف میں ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا دین کا ستون ہے، دعا زمین و آسمان کا نور ہے، عمل اور عبادت کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کثرت سے دعائیں مانگنے کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی معبودیت اور وحدانیت کا اعلان دعا میں ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت اس وقت آئے گی جب زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ رہے، اسی لیے دعا زمین اور آسمان کا نور ہے کہ جب اللہ اللہ کہتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو جب تک پکارتے رہیں گے جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर एक ऐसी बस्ती पर हुआ जो किसी मुसीबत में गिरफ्तार थे। उनकी हालत देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या ये लोग अल्लाह से आफियत नहीं मांगते? तो मतलब ये है कि अल्लाह ताला से आफियत मांगना चाहिए। हमारी बड़ी गलती है कि जो हम दुआ मांगने में कोताही करते हैं। हालांकि दुनिया में दुआ के बराबर कोई चीज नफा नहीं देती, बशर्ते कि नाजायज चीज ना मांगी जाए। इबादत में अगर दुनिया शामिल हो जाए तो भी अगर किसी दूसरी इबादत में दुनिया शामिल हो जाए तो इबादत नहीं रहती। बरखिलाफ इसके दुआ में अगर दुनिया भी तलब की जाए तो वो भी इबादत है, क्योंकि दुआ में इजहार बंदगी हर हाल में बाकी रहती है। दुआ के सिवा हर चीज सिर्फ दुनियावी फायदा देती है या दीनी फायदा देती है, मगर दुआ में दीन और दुनिया दोनों के फायदे हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मुझे दुआ कबूल होने की फिक्र नहीं है, मुझे सिर्फ दुआ मांगने की फिक्र है। जब मुझे दुआ मांगने की तौफीक हो गई तो कबूलियत भी हासिल हो जाएगी। अल्लाह ताला खुद दुआ करने का हुक्म दिया है और फरमाया है कि बंदे जब मुझे पुकारते हैं तो मैं उसकी पुकार सुनता हूँ। बराबर दुआ करते रहिए, दुआ करने से ना उकताइए। दुआ अपनी आजिज़ी, मोहताजी और बंदगी का इजहार है। दुआ कबूल करना उस रहीम व करीम आका का काम है। बंदे का काम फकीर की तरह बराबर दुआ करते रहना चाहिए। लम्हे भर के लिए खुद को बेनियाज ना समझना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे बड़ा आजिज वो है जो दुआ करने से आजिज। दुआ कबूल होने के चंद शरायत बयान किए गए हैं। पहली शर्त यह है कि ईमान कामिल और सही अकीदे के साथ दुआ मांगी जाए। जैसा अभी आपने इखलास के बारे में बयान सुना कि अमल में इखलास बहुत जरूरी है, ऐसा ही दुआ में भी इखलास, सिर्फ अल्लाह का ख्याल रहे, दिलो दिमाग पर, जबान पर दूसरी बात का ख्याल ना आए। और दुआ करने वाला झूठ, गीबत, चुगली, मकर, फरेब, हसद, तकब्बुर ऐसे तमाम गुनाहों से बचता रहे, क्योंकि ये सब कबीरा गुनाह है और कुरान में इनकी बड़ी बुराई आई है की गई है। गलत एतकाद से भी पाक रहना है और खाने पीने, पहनने ओढ़ने में नाजायज और हराम चीजों से बचना बहुत जरूरी है, जिससे हलाल बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। तो हमको कोशिश भी करना है कि जो भी हम रिस्क हासिल कर रहे हैं, जरिया हमारा जो भी है वो हलाल का हो, और दुआ भी करते रहना चाहिए कि अल्लाह हमको रिस्क हलाल अता फरमाए, रिस्क हराम से बचाइए। तो जिसके रिस्क में हराम जगह रहती है उसकी दुआ कबूल नहीं होती। ये तसव्वुर करते रहिए कि मेरा रब मेरी हर हर बात सुनता है, मेरी हर हर हरकत को देख रहा है, वो मेरे सामने मौजूद है, वो अपने मांगने वालों को जरूर देता है। और दुआ के लिए ये शराइत भी लिखे हैं कि बावजू होकर दुआ करें, और दुआ करने से पहले कोई नेक काम करके दुआ करिए। मसलन इसलिए हदीस में है, कुरान की भी मफ़हूम है कि नमाज के बाद दुआ करिए। जो भी नमाज या खुद कोई अहम मकसद है तो खुसूसियत से 2 रकात नमाज पढ़िए। नमाज के बाद दुआए हाजत, मंसूरा में बहुत सी दुआए हाजत लिखी है। अहादीस में कई दुआए हाजत लिखी है कि वो दुआ के बाद दुआएं कबूल होती है। तो नमाज के बाद दुआ करना जरूरी है, क्योंकि इबादत के बाद दुआ है। तिलावत कुरान के बाद दुआ करना है। दुआ से पहले कुछ खैरात करके दुआ करना है, या किसी गरीब को खाना खिलाकर या कोई नेक काम करके दुआ करना है। किबले की तरफ रुख करके दुआ करना है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किबले की तरफ रुख करके दुआ फरमाया करते। दुआ से पहले अल्लाह ताला की हम्द व सना करना है और दुरूद शरीफ पढ़ना जरूरी है। जिस दुआ के अव्वल आकर दुरूद शरीफ ना पढ़ा जाए वो दुआ मुअल्लक रहती है, यानी जमीन और आसमान के बीच में लटकी हुई रहती है, कबूल नहीं होती, ऊपर नहीं चढ़ती। दुआ से पहले कम से कम 3 बार इस्तग़फ़ार पढ़िए, 3 बार दुरूद शरीफ पढ़िए, फिर अपने दोनों हाथों को कुशादा करके मूंढों के मुकाबले में उठाकर दुआ मांगना है। यानी अपने कंधों से ज्यादा ऊंचे हाथ नहीं उठाना है, कंधों से नीचे भी नहीं रखना है। कि दुआ के आदाब बताए गए हैं कि हमको दोनों हाथ कुशादा करके, दोनों हाथ को मिला के भी नहीं रखना है, कुशादा करके अपने कंधों के उतना उठाना है, उठाकर साइल की तरह दुआ मांगना है। और दुआ करते वक्त आसमान की तरफ निगाह न करना है,
ہاتھوں کو مونڈوں سے زیادہ اوپر نہیں اٹھانا ہے اور سر اور نگاہیں چھپی ہوئی رہنا ہے، آواز پست ہو، آنکھوں میں آنسو ہو تو وہ دعا خالی نہیں جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کو جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے تو بندوں کی طرف اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے اور اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر اس طرح آواز لگاتا ہے جس طرح کہ سائل یعنی مانگنے والا کسی غنی کی طرف آواز لگاتا ہے، جو اور فرماتا ہے کہ جو مجھ سے مانگتا ہے اس کو دوں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے کہ میں اس کو معاف کر دوں، کون ہے جو مجھ سے عافیت مانگے کہ میں مجھے عافیت دوں۔ تو اس طرح پروردگار عالم آواز ہر رات کو لگاتے رہتا ہے یہاں تک کہ فجر ہو جاتی ہے۔ تو وہ بے نیاز ذات جس کو کوئی ضرورت نہیں، ہمارے مانگنے کی ضرورت نہیں، ہماری عبادت کی ضرورت نہیں، ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے پروردگار، مگر اس کی اتنی محبت ہے بندوں سے کہ وہ خود ہاتھ پھیلا کر جب پکارتے رہتا ہے، اے میرے مانگنے، اے میرے بندے، اے میرے بندے، تجھ کو جو حاجت ہے اس کر دے، میں پوری کرنے والا ہوں۔ تو اس طرح پکارتے وقت اگر کوئی بندہ اپنے پروردگار کی طرف پوری توجہ سے متوجہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کے مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور دونوں تو ہم کو چاہیے کہ اس وقت پہ دعا کرنا ہے، اور دعا قبولیت کے اوقات بڑے تفصیل سے لکھیں کہ کب کب دعا قبول ہوتی ہے۔ جب دل میں رقت پیدا ہو تو دعا قبول ہوتی ہے، جمعے کے دن ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، حدیث شریف میں کہ جمعے کے دن عصر کی بعد سے مغرب تک کا جو وقت ہے وہ وقت کا دعا قبول ہونے کا ہے، اور رات کے آخری حصے میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو جہاں تک ہو سکے ہم سب کو اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، اور دعا کے بعد دونوں ہاتھ چہرے پر ملنا چاہیے اور دعا میں وسیلہ لینا چاہیے۔ دعا میں اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی کا وسیلہ لینا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے جو 99 اسماء ہیں، 99 اسماء مبارکہ پڑھ کر یا اللہ آپ کو آپ کے اسماء الحسنی کا واسطہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ وسیلہ اس طرح لے کر دعا کرنا چاہیے، اور دعا کو آمین پر ختم کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آمین خاتم رب العالمین علی لسان عبد المومن، یعنی آمین رب العالمین کی مہر ہے جو اس کے ایماندار بندوں کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے جاری فرمائی ہے۔ جس طرح مہر لگائے ہوئے کاغذات، تحریرات، اسنادات قابل بھروسہ ہوتے ہیں، قابل منظور قبول کیے جاتے ہیں، اسی طرح یہی حال ہے اس دعا کا جس کے خاتمے پر آمین کہا گیا ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر دعا کو آمین پر ختم کرنا چاہیے، اس سے دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب کسی شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو کوئی دعا مانگتا پاتے تو اس کو کہتے کہ اپنی دعا پر آمین کہا کرو، کیونکہ آمین صحیح میں پر مہر لگانے کے برابر ہے، اور کہتے کہ اس کی حقیقت ہاں سے میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ نکلے۔ ہمارا بزرگ ایک شخص کے پاس سے ہوا جو کمال انہماک کے ساتھ مشغول دعا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعاؤں کو سماعت فرمانے کے لیے ٹھہر گئے۔ پھر فرمایا کہ اگر اس نے اپنی دعا پر مہر ثبت کر دی ہوتی تو مراد پا لیتا۔ اس پر ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، عرض کیا مہر کس چیز کے لگائے؟ تو ارشاد فرمایا کہ آمین کے مہر لگائے، کیونکہ اگر وہ دعا کے ختم پر آمین کہے گا تو اپنی مراد پا لے گا، یعنی اس کی دعا درجہ قبولیت کو پہنچ جائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ اے خدا کے پیارے رسول، آمین کے کیا معنی ہیں؟ تو ارشاد مبارک ہوا کہ اس کے معنی یہ ہے کہ اے میرے پروردگار ایسا ہی کر دیجیے۔ تو اس طریقے سے دعا کو آمین کہہ کر اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر ملنا چاہیے۔ جب ہاتھ پھیلاتے ہیں تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، تو اس اللہ کی رحمت کو اپنے چہرے پر مل لینا چاہیے۔ حضرت جناب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فرمان ہے کہ جس وقت کا ارشاد ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت کی نگاہ اس کو دیکھتی رہتی ہے۔ بندہ ہاتھ باندھے ہوئے حالت قیام میں رہتا ہے، اللہ کو قیام پسند ہے مگر اس کی نگاہ رحمت کسی اور چیز کی منتظر ہے۔ پھر بندہ جب رکوع کرتا ہے
اس کو رکوع بھی پسند ہے مگر اس کی نگاہ رحمت کسی اور چیز کی منتظر ہے۔ پھر بندہ سجدہ کرتا ہے، اپنے سر اور ناک کو مٹی پر رکھ دیتا ہے، لیکن اس کو کسی اور شے کا انتظار ہے۔ وہ گھڑی کب آتی ہے کہ اپنا دامن میرے آگے پھیلاتا ہے۔ نماز تو اس کی حمد و ثنا تھی، حمد و ثنا کے مرحلے سے گزر کر کب بندگی کے کمال پر آتا ہے۔ دونوں ہاتھ پھیلا کر منت و سماجت سے اپنے کو عاجز و محتاج سمجھ کر اس کی بارگاہ میں کب حاضر ہوگا؟ جب بندہ سلام پھیرتا ہے تو اللہ کی رحمت کی نگاہ اس کا تعاقب کرتی ہے کہ اب رک کر مانگے گا۔ اگر وہ ہاتھ پھیلائے بغیر جانے لگتا ہے تو دو جہاں کے مالک کی رحمت کی طرف سے آواز آتی ہے، اے سجدہ کرنے والے، اپنے سجدوں کو اٹھا کر لے جا۔ جب کس کو مجھ سے مانگنے کی حاجت نہیں تو اللہ کو بھی تیرے سجدوں کی حاجت نہیں۔ اے نماز پڑھنے والے، تیرے سجدوں نے اس کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں کیا، اس کی ربوبیت میں کوئی اضافہ نہیں کیا۔ وہ تیری عبادتوں کا محتاج نہ تھا، یہ دیکھتا تھا کہ بندہ کس عاجزی سے مجھ سے مانگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے رب کی طرف، اور دعا ہی ایک چیز ہے جو ہم اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور دعا میں کوئی وسوسے کی کوئی خیال نہیں آتا۔ اور ہمارے شریعت کا اتنا پیارا نظام ہے، ہر بات ایک سے زیادہ ایک پیاری ہے کہ ہم کو اپنے رب سے مانگنے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا ہے، کہیں کچھ کرنا نہیں پڑتا ہے، نہ کوئی مشکل ہے کہ بھئی یہ کرنا ہے، کوئی شرط نہیں ہے۔ جس وقت چاہے، جب چاہے، وضو، بے وضو، لیٹے ہوئے، سوتے وقت، جب چاہے جب اپنے رب کی طرف سے زبان اور دل سے بھی متوجہ ہونا ہے۔ اور یہ آزمائے ہوں گے آپ لوگ بھی، یہ آزمائی ہوئی بات ہے کہ زبان کی دعا سے زیادہ دل کی دعا قبول ہے۔ جب بندہ اپنے دل سے اپنے رب کی طرف متوجہ رہتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہتا ہے تو پروردگار اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہر وقت اللہ، یہ ہماری سانس کب ختم ہو جانے والی ہے نہیں معلوم، تو جتنا وقت اللہ نے ہم کو دیا ہے اس سے پورا فائدہ اٹھانا ہے۔ اور اثر عبادت کی جانی ہے کہ اپنے دل و جان سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جانا ہی اس کو قدر مطلق جان کر یہی عبادت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کا خاتمہ اللہ تعالیٰ ایمان سے فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، آمين۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔